السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز کی محفل میں خوش آمدید۔ فرینڈز، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ فلم خزاں کے بعد سال 1955 کی آخری فلم تھی، لیکن بعد ازاں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ فلم چونکہ لاہور میں 1956 میں ریلیز ہوئی تھی اور ہم اسے 1956 ہی کی فلم سمجھے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ کراچی میں ریلیز کے اعتبار سے 1955 ہی کی فلم تھی اور وہ بھی آخری، لہذا ہم اپنی اس غلط رپورٹنگ پر معذرت خواہ ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے انتخاب، اور یہ پاکستان کی اب تک کی مجموعی طور پر ریلیز ہونے والی 69ویں اور سال 1955 کی 19ویں اور آخری فلم تھی۔ اس ریویو میں ہم آپ کو اس گمشدہ اور نایاب فلم کی کہانی سنانے کے علاوہ فلم کی ہیروئن جمیلہ رزاق کی مختصر بایوگرافی اور اس کا خاندانی پس منظر بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ فلم مغل آرٹ سرکل لمیٹڈ کے بینر تلے ایسٹرن اسٹوڈیوز کراچی میں تیار کی گئی۔ اس کے فلم ساز اور ہدایت کار ہمایوں مرزا، کہانی نویس فصیح الدین علوی اور مکالمہ نگار شوکت تھانوی تھے۔ گیت کلیم عثمانی، قتیل شفائی، عرش لکھنوی اور توصیف اکبر آبادی نے تحریر کی ہے، جبکہ موسیقار فیروز نظامی اور عکاس نظام ناخدا تھے۔ فلم کی کاسٹ میں نیا چہرہ جمیلہ رزاق، مسعود، نیر سلطانہ، آزاد، بٹ کاشر، شاہد، عائشہ شکارپوری، پکھراج بیگم، ابو شاہ اور ایم اسماعیل کے نام شامل تھے۔ فلم کی کہانی ایک نوجوان اور بیرون ملک سے تعلیم یافتہ آرکیٹیکچرل ڈیزائنر مسعود کے گرد گھومتی ہے، جو ایک لڑکی رضیہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رضیہ اس کی اچھی شریک حیات ہو سکتی ہے، چنانچہ طویل ملاقاتوں اور جذباتی اتار چڑھاؤ کے بعد وہ اس کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بالآخر رضیہ کے والد کی رضامندی سے دونوں کی منگنی بھی طے ہو جاتی ہے۔ لیکن خوشیوں کے یہ دن زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ اچانک مسعود کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد نے برسوں پہلے اپنی بہن سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کی شادی اس کی کزن نادرہ سے ہوگی۔ باپ کے فیصلے کے سامنے مسعود بے بس ہو جاتا ہے، اور دل ٹوٹنے کے باوجود وہ اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسری طرف رضیہ بھی اس صدمے سے شدید متاثر ہوتی ہے۔ کہانی پھر کئی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ ایک غیر متوقع واقعے کے نتیجے میں رضیہ اپنی جائیداد سے محروم اور نادرہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ان کڑے امتحانوں سے ٹوٹ کر مسعود اور رضیہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، لیکن عین اسی لمحے انہیں جینے کی ایک نئی وجہ اور ایک روشن مستقبل کی امید دکھائی دیتی ہے، اور یوں ان کی محبت ایک خوشگوار انجام تک پہنچتی ہے۔ انتخاب فلم ساز با ہدایت کار ہمایوں مرزا کی پہلی پیشکش تھی، جس میں انہوں نے اپنے فلمی فن سے گہرے شعور کا ثبوت دیا۔ فلم کے کئی مناظر میں ان کی سوچ، منصوبہ بندی اور فنی مہارت نمایاں نظر آتی ہے۔ تاہم فلم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی کہانی ہے۔ ابتدا میں فلم عام رومانوی فلموں سے ہٹ کر ایک نسبتاً حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرتی ہے، لیکن آگے چل کر یہ مصنوعی ڈرامے اور روایتی موڑوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل مسئلہ محبت کے موضوع میں نہیں، بلکہ اسے پیش کرنے کے پرانے اور فرسودہ انداز میں تھا۔ اگر مصنف اپنی کہانی کے ساتھ زیادہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتا تو یقیناً یہ ایک بہترین فلم ہو سکتی تھی۔ اداکاری کے شعبے میں جمیلہ رزاق نے فلم کی ہیروئن رضیہ کے کردار میں شاندار پرفارمنس دی۔ ان کی شخصیت اور انداز میں کشش موجود تھی۔
نیر سلطانہ نے بھی نادرہ کے کردار میں اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن انہیں مضبوط کردار نہیں مل سکا۔ فلم کے ہیرو مسعود کی اداکاری اس کی ماضی کی فلموں کی طرح کوئی خاص متاثر کن نہیں تھی، جبکہ ابو شاہ نے ایک خود ساختہ نواب کے کردار میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا۔ ان کی اداکاری خاصی جاندار تھی، اگرچہ مصنف نے انہیں بعض اوقات عجیب مشکل حالات میں ڈال دیا، لیکن وہ ہمیشہ ناظرین کے لیے باعث تفریح اور راحت کا سبب بنے۔ اس فلم میں ایک نیا اور کم سن اداکار شاہد بھی تھا، لیکن یاد رہے یہ وہ شاہد نہیں جو بعد میں ہماری فلموں کے معروف ہیرو قرار پائے۔ اس شاہد نے 1958 کی ایک فلم جانے بہار اور پھر مزید چند ایک فلموں میں کام کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے۔ تکنیکی اعتبار سے فلم کو مکمل طور پر کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ عکاسی مناسب ہونے کے باوجود ناقص پروسیسنگ سے متاثر ہوئی، جبکہ آواز میں سپاٹ پن اور بے رنگی محسوس کی گئی۔ اس کے باوجود مجموعی طور پر انتخاب کو ایک ایسی فلم قرار دیا گیا جس نے خامیوں کے باوجود کراچی کی ابھرتی ہوئی فلمی صنعت کے لیے ایک روشن اور حوصلہ افزا آغاز کی بنیاد رکھی۔ اس فلم میں کل 7 گیت شامل کیے گئے، لیکن ہمیں ان کے آڈیو اور ویڈیو کلپس دستیاب نہیں ہو سکے۔ تاہم ان گیتوں کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، میں ہوں مست پون میرے دل میں لگن۔ یہ گیت کلیم عثمانی نے لکھا اور اسے کوثر پروین نے گایا۔ نمبر 2، رت ہے شباب کی دن ہیں بہار کے۔ یہ گیت بھی کلیم عثمانی کا تھا اور اس پر سلیم رضا نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ نمبر 3، دل جھوم جھوم جائے گیتوں بری کہانی۔ قتیل شفائی کا یہ گیت عنایت حسین بھٹی کی آواز میں تھا۔ نمبر 4، ان چاندنی راتوں میں سلگتی ہے جوانی۔ یہ گیت کلیم عثمانی نے لکھا اور اسے ایک نئی گلوکارہ بیگم دستور نے گایا۔ نمبر 5، محبت میں گر یوں ہی دل برباد کر لینا۔ توصیف اکبر آبادی کے اس گیت پر بھی بیگم دستور نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ نمبر 6، تمہیں دل یاد کرتا ہے کہاں ہو تم کہاں ہو۔ عرش لکھنوی کا لکھا یہ گیت بھی بیگم دستور ہی نے گایا۔ اور نمبر 7، غم کے فسانے پیار کی باتیں سب سے چھپائے۔ یہ گیت کلیم عثمانی نے لکھا اور اسے کوثر پروین نے گایا۔ ان تمام گیتوں کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی، جو بہت عمدہ ہونے کے باوجود فلم کی کامیابی میں معاون نہ ہو سکی۔ یہ فلم 30 دسمبر 1955 کو کراچی کے مین سینما میجسٹرک پر ریلیز ہوئی اور یہاں مجموعی طور پر 6 ہفتے تک زیر نمائش رہی، جبکہ لاہور میں اس کی نمائش 23 مارچ 1956 کو ریجنٹ سینما پر ہوئی اور یہاں بھی صرف 6 ہفتے ہی چلی۔ علاوہ ازیں 23 مارچ ہی کو اس فلم کی نمائش لائل پور کے پیلس سینما پر بھی ہوئی۔ تو ناظرین، ریویو کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو انتخاب کی ہیروئن جمیلہ رزاق کی مختصر بایوگرافی اور اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جمیلہ رزاق 1937 میں بمبئی میں پیدا ہوئیں۔ فلم اور فن کی دنیا سے وابستگی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ ان کی نانی فاطمہ بیگم ہندوستانی فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون ہدایت کارہ تھیں، جبکہ نانا ابراہیم محمد یاقوت خان سوئم ریاست سچن کے نواب تھے۔ فاطمہ بیگم وہی فاطمہ بیگم ہیں جن کا ذکر ہم فلم ہیر کے ریویو میں بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے 1928 میں قصہ ہیر رانجھا پر بننے والی پہلی انڈین فلم ہیر رانجھا کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا۔ جمیلہ کی خالائیں زبیدہ اور شہزادی بھی خاموش فلموں کے دور کی معروف ہیروئنیں تھیں۔ زبیدہ کو تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرا 1931 میں بھی ہیروئن کا رول کیا تھا۔ جمیلہ کی والدہ سلطانہ بھی ہندوستان کی ابتدائی اور مقبول فلمی اداکاراؤں میں شمار ہوتی تھیں، جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئیں اور کراچی کے ایک معروف بزنس مین سیٹھ رزاق سے شادی کر لی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی کے ایک بڑے تجارتی ادارے آدم جی گروپ آف کمپنیز کے مالکان میں سے تھے۔
सुल्ताना पाकिस्तानी फिल्मी सनत में ज़्यादा सरगर्म न रहीं और 1961 की सिर्फ एक फ़िल्म हम एक हैं ही प्रोड्यूस की। जमीला रज़ाक ने 1963 में उस दौर के मारूफ टेस्ट क्रिकेटर वक़ार हसन से शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा और 2 बेटियां हुईं। ताहम यह मालूम नहीं कि वो अभी बकीदे हयात हैं या नहीं, और अगर हैं तो किस हाल में हैं और कहाँ हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये था हमारा आज का 1955 की आखिरी फ़िल्म इंतखाब पर रिव्यू और उसकी हीरोइन अदाकारा जमीला रज़ाक की मुख्तसर बायोग्राफ़ी और उनका ख़ानदानी पस मंज़र। और अब साल 1955 का हुआ इख्तिताम। इंशाअल्लाह अपने आइंदा व्लॉग में हम आपके लिए लेकर हाज़िर होंगे अदाकारा सबिहा खानम और सुधीर की एक यादगार फ़िल्म दुल्ला भट्टी पर अपना रिव्यू। और ये 1956 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।